السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کو قصہ سنایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، اور کس طرح وہ زمین پر رہے اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور وہاں ان کا خاندان بنا۔ آج ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں اس سے آگے کا، یعنی ان کی اولاد کا، ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا۔ حضرت آدم کے ہاں ابتدا میں جڑواں بہن بھائی پیدا ہوا کرتے تھے۔ آپ نے انسانی نسل بڑھانے، زمین کو آباد کرنے اور اولاد بڑھانے کا یہ انتظام کیا، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے کیا کہ ایک جڑواں پیدا ہونے والے بہن بھائی کی شادی دوسرے جڑواں پیدا ہونے والے بہن بھائی سے کر دیتے۔ پیارے بچوں، ہم یہ جان چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہمیشہ بہن بھائی کا ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ آپ کا ایک بیٹا حابیل تھا اور ایک قابیل۔ اب دستور کے مطابق ان دونوں کی شادی ایک دوسرے کی بہن سے ہونی تھی، تاکہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن سے شادی ہو۔ قابیل کی بہن بے حد خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طے کیا کہ اس کی شادی حابیل سے ہوگی۔ قابیل یہ سن کر بگڑ گیا اور باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور چاہا کہ اپنی جڑواں بہن سے شادی وہ خود کرے، حالانکہ اس وقت اللہ کے حکم سے یہ ناجائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کے لیے کہ وہ غلط ہے یا صحیح، یہ کہا کہ تم دونوں بھائی اللہ کے سامنے اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ نے جس کی قربانی قبول کر لی، اس لڑکی کی شادی اسی سے ہوگی۔ دونوں نے قربانی پیش کی تو خدا نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، جس سے صاف پتہ چل گیا کہ قابیل اپنی بات میں غلط ہے۔ اس کی بہن کی شادی حابیل سے ہوگی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل دل ہی دل میں بے حد ناراض تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بھائی کو سخت غصے میں صاف صاف کہہ دیا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے صرف اتنا کہا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب شیطان قابیل کے پیچھے لگ گیا اور اسے بھائی کو قتل کرنے پر اکساتا رہا۔ چنانچہ ایک دن حابیل ایک درخت کے سائے تلے سویا ہوا تھا کہ قابیل نے آ کر اس کے سر کو پتھر مار کر کچل دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل بے حد نادم ہوا اور بہت پریشان بھی ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں چھپائے، کیونکہ اس سے پہلے نہ اس نے اور نہ کسی اور نے لاش کو دیکھا تھا۔ اس وقت اللہ نے 2 کووں کو بھیجا۔ وہ قابیل کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور ایک کوے نے دوسرے کو ٹھونگے مار مار کر جان سے مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں کے ذریعے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ جب اتنا گڑھا بن گیا جس میں مرے ہوئے کوے کو رکھا جا سکے، تو دوسرے کوے نے مرے ہوئے کوے کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا اور اڑ گیا۔ قابیل حیرت سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں؟ چنانچہ قابیل نے بھی کوے کی طرح زمین میں گڑھا کھودا، حابیل کی لاش کو اس میں ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ پیارے بچوں، روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے اترنے کے بعد یہ ہونے والا پہلا جرم تھا جو شیطان نے ترغیب دے کر کروایا تھا، اور اس نے اپنی بات پوری کر دکھائی کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہی کے راستے پر ڈالے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب اس جرم کا علم ہوا تو وہ بے حد دکھی اور غمزدہ ہوئے، لیکن صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔
حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیتے رہے، انہیں نیک باتیں اور اچھے اخلاق سکھلاتے رہے اور شیطان سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس قصے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے اور اس کی یہ عزت افزائی فرمائی ہے کہ اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ایک بات یہ کہ تکبر کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ جیسے ابلیس نے اللہ کے سامنے غرور کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور شیطان کی بات ماننے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، جس سے انسان گناہوں اور نافرمانیوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ جی تو بچوں، حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور ان کی اولاد حابیل اور قابیل کا یہ قصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ایک اور قصے کے ساتھ ملتے ہیں جو ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔